بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواعد القرآن الدرس الثالث والثلاثون، یعنی کہ 33واں سبق ہے آج قواعد القرآن کا. اور سب سے پہلے، جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ عنوان یاد کرنے سے اس کا آگے مضمون جو ہے اس کی تفصیل کافی حد تک ہمیں معلومات مل جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کا اگر ہم ڈسکرپشن یا ڈیفینیشن بنا دیں اس عنوان کی، تو یوں سمجھیے کہ مزید تقریباً 60 سے 70% ہمیں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. چنانچہ آج کا ٹائٹل ہے ابواب ثلاثی مزید فی. اس سے پہلے ہم نے پڑھے تھے ابواب کس کے؟ ثلاثی مجرد کے. تو آج ابواب پڑھ رہے ہیں ثلاثی مزید فی. اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، میں نے کہا نا ٹائٹل سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے. تو ٹائٹل سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں ایسے افعال کے ابواب کا ذکر ہوگا جو کہ 3 حروف سے زائد ہوں گے. یعنی ثلاثی پر 3 ثلاثی مزید فی، اس میں اور بھی زائد. تو یعنی 3 سے زیادہ حروف پر مشتمل افعال جو ہوں گے ان کو ہم کہیں گے ثلاثی مزید فی. اور ظاہر ہے کہ ہم اس کی ابتدا جو ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی سے کرتے ہیں. فعل کی جو پروٹوٹائپ ہے اس سے پھر آگے ڈرائیو کرتے ہیں، کیونکہ فعل ماضی ہی بنیادی جو ہے وہ فعل ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں علامت مضارع لگ دی جاتی ہیں اور پھر اس طرح مضارع افعال بنتے جاتے ہیں. تو ثلاثی مزید فی میں 3 حروف سے زائد ماضی کے فعل کے اندر ہوں گے. ایسے افعال جو کہ 3 حروف سے زیادہ ہوں، یعنی جو اس کا ہم بیسک ماڈل لیتے ہیں نا، فا عین لام، فعلا. اب فعلا کی بجائے 3 حروف کی بجائے اس میں کوئی مزید ایڈ ہو سکتے ہیں. 1 ایڈ ہو سکتا ہے، 2 ایڈ ہو سکتے ہیں، 3 ایڈ ہو سکتے ہیں. تو اس طرح ہم ان کو ثلاثی مزید فی 1 حرف کے اضافے سے بننے والے ابواب کو ڈسکس کریں گے، پھر 2 حروف سے جس میں زائد ہو جائیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور پھر 3 حروف کے اضافے سے بننے والے ابواب کو. چنانچہ اس طریقے سے کوئی 8 سیٹ بن جاتے ہیں، ان کے 8 باب بنتے ہیں جو صرف 1 حرف کے اضافے سے جو بننے والے ابواب ہیں وہ ہیں بیسیکلی 3 ٹائپس. جو 2 حروف سے بننے والے ہیں وہ ہیں 4 ٹائپس کے، 4 اقسام کے. اور جو 3 حروف سے بننے والا ہے وہ 1 قسم کا ہوگا. لہذا یہ 2 اور 4 6، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ تیسرا جو ہے وہ 8واں ہو جائے گا. 3 پہلے میں، 4 دوسرے میں، 7 اور 1 آخری 8واں. تو 8 ابواب بن جائیں گے اس طرح. تو ہم اب پہلے گروپ سے شروع کرتے ہیں، 1 حرف کے اضافے سے بننے والے ابواب. اب 1 حرف کیسے ایڈ ہو سکتا ہے؟ فا عین لام فعلا ہے نا، تو شروع میں الف آ سکتا ہے، حمزہ زبر. یعنی کہ اگر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے عین کلمہ 2 دفعہ ہو جائے، مشدد کر دیں اس کو. اور تیسری یہ ہو سکتی ہے کہ ماضی کے فا کلمے کے بعد الف کو ڈال دیا جائے. 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. آخری کلمہ تو مستقل رہتا ہے اور پہلے حروف کے ساتھ یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. لہذا پہلی قسم افعلا کا مضارع بنے گا یفعل، اور باب اس کا جو ہے اس کا نام باقاعدہ اس کے اسم کے مطابق، یا یوں کہہ لیں مصدر کہہ لیں اس کو، باب افعال، افعال. تو اس میں ہم نے انالیسز اگر اس کی مزید کریں تو ہم نے کیا اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں؟ ماضی کے پہلے صیغے میں فا کلمہ کو ساکن کر دیا اور الف زبر یعنی حمزہ زبر ایڈ کیا اور فا کلمے کو ساکن کیا. باقی اسی طرح رہا. افعلو، فعلا سے افعلو ہو گیا. اور اس کا جو مصدر یا باب ہے اس کا نام ہو گیا افعال. لہذا اب افعال کے وزن پر جتنے ابواب بنیں گے وہ سب باب افعال کہلائیں گے کہ باب افعال سے ہیں. مثلا کرما فعل ماضی ہے، ثلاثی مجرد ہے، اس کے ساتھ
ہم نے اس کو ساکن کیا پہلے کاف کو اور الف زبر یعنی کہ حمزہ زبر لگایا تو بن گیا اکرما. اکرما پھر اس طرح یو فعلو کے وزن پر یو کرمو اکرامن. ٹھیک ہے, ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا اکرام کرنا ہے جی, ان کا اکرام کرنا ہے. ٹھیک. اسی طرح دوسری پاسبلٹی ہے کہ ہم عین کلمے کو مشدد کر دیں, فعلا کے بجائے فعلا. ٹھیک ہے, فعلا اس کا مضارع بنے گا یفعلو, اسی طرح باقی وہی رہے گا نا, صرف یا پیش اس کے اندر ایڈ ہوئی ہے. اور باب اس کا بن جائے گا تفعیل. اب یہ تفعیل کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو یہ بھی آسان ہے یاد رکھنا کہ ہم پہلے اس کا کوئی ایکچوئل ماضی جو بولا جاتا ہو, صرفا, صرفا یصرف تصریفا, تو یہ تصریفن جو ہو گیا یہ اس کا مصدر ہو گیا. تو ہم یہ کہیں گے یہ باب تفعیل یعنی تصریف والے باب سے. اچھا, اسی طرح وزن الف ہم ایڈ کر دیں اگر پہلے کلمے کے بعد. پہلے ہم نے حمزہ زبر شروع میں ایڈ کیا تھا نا, اور فا کلمے کو ساکن کیا تھا. اب عین کلمے سے کے بعد ہم نے الف کا جو ہے وہ فا کلمے کے بعد پہلے حرف کے بعد ہم نے الف کو ایڈ کر دیا. اب یہاں ہم اس کو الف کہیں گے کیونکہ اس پہ حرکت نہیں ہے, لہذا یہ بن گیا فعلا. فعلا یفعل, اسی طرح مضارع بنے گا اور اس کا باب بن گیا مفاعلہ, اور اس کا ایک باب جو ہے وہ افعال بھی بنتا ہے. اسی طرح یہ مفاعلہ بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فعال. مثلا آپ کو میں مثال دے کر واضح کروں گا, جیسے جاہدہ ہے نا, جاہدہ ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی جاہدہ, الف آ گیا بیچ میں فا کے بعد, اور یجاہد جہادن یا مجاہدہ. اب مجاہدہ مفعلہ کے وزن پر آ گیا اور جہاد اب نے اس کا اگر مصدر بنائیں گے تو وہ فعال کے وزن پر آ گیا. تو اس طریقے سے باب جو ہے فعالن بھی اس کا مفعلہ مصدر کا فعالن بھی مصدر بن سکتا ہے. اسی طرح اور بھی کئی بن سکتے ہیں, جیسے قتلہ, قتلہ سے مزید فی کیا بنا قاتلہ, یقاتلو اور مقاتلہ, مفعلہ کے وزن پر پہلے وہ بنا لیں اور پھر فعال کے وزن پر قتال. ٹھیک ہے, تو یہ ہوئے ہمارا پہلا سیٹ ایک حرف کے اضافے سے بننے والے ابواب. اب ہم چلتے ہیں دو حروف کے اضافے سے بننے والے ابواب. دو حروف کے اضافے کیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اس میں تا کا اضافہ ہو جائے اور عین کلمے کو مشدد کر دیں. ہم فعالہ تھا نا, فعالہ میں ایک تو تا اضافہ کیا ہم نے, تفعلہ ہوا, پھر عین کو مشدد کیا تو تفعلہ, تفعلہ یتفعل تفعل, یہ اس کا مصدر بنا. اس کو بھی یاد کرنے کے لیے آپ یاد کریں, تقبل یتقبل تقبل. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ تقبلن ہو گیا اس کا جو مصدر. اچھا, ایک تو یہ ہو گئے دو حروف ہم نے اس طرح زائد کیے کہ شروع میں تا لگایا اور عین کلمے کو مشدد کر دیا. اچھا, اب آتے ہیں ہم دوسری گروپ کی, اسی گروپ کے دوسری سیکشن میں یا دوسری مثال. ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ شروع میں تا ایڈ کریں, اور جیسے ہم نے پہلے گروپ میں کیا تھا فا کے بعد الف لگایا, تو یہاں بھی ایک الف فا کے بعد لگایا جا سکتا ہے. تو پھر یہ کیا بن جائے گا تفاعلہ. تفاعلہ مضارع سے بنا یتفاعل اور مصدر کیا بنا تفاعل, تفاعل. اچھا, اس کی مثال ایکچوئل مثال وہ ہوتا ہے نا پروٹوٹائپ ہم چل رہے ہیں وہ سانچہ بنا کے ڈائی کے اندر. اب اسی ڈائی میں آ جائے گا ظہرا, ظہرا مزید فی کیا اس کو تظاہرا, تا ایڈ کیا اور زوا کے بعد الف ایڈ کیا تظاہرا یتظاہر تظاہر یعنی تظاہرن, یہ بن گیا اس کا باب تظاہر یعنی تفاعل کا باب. اسی طرح ہم تیسری صورت یہ کر سکتے ہیں
کہ ہم الف زیر کا اضافہ کریں شروع میں اور فا کو ساکن کریں، تو اف بن گیا، اور پھر اس کے بعد عین کلمے سے پہلے تا لگا دیں. پہلے ہم نے شروع میں تا لگایا تھا فا کلمے سے پہلے، اب عین کلمے سے پہلے تا لگایا تو ہم نے بن گیا وہ افتعال. ٹھیک ہے نا، فا کو ہم نے ساکن کر دیا اور تا اس کے بعد ایڈ کیا عین کلمے سے پہلے، تو افتعال افتعال، اور آگے یفتعل، اور اس کا باب بن گیا افتعال. اچھا، اس کی مثال جو عام فہم بھی ہوگی آپ کو، اکتسبہ، ہم کہتے ہیں نا اکتساب کیا فلاں کے نام اس کتاب کا، اکتسبہ یکتسب اکتسابا، بن گیا اس کا مصدر اکتسابا. تو ہم اس سے یاد رکھیں گے، اکتساب کو یاد رکھیں، اس کے وزن پہ ہم ریورس بھی یاد رکھ سکتے ہیں نا. اکتساب اگر زیادہ عام فہم ہے اور زیادہ ہماری ویکیبلری میں پہلے پڑھا ہوا ہے تو افتعال، افتعال اکتساب. اچھا، اب ایک اور چوتھی صورت بھی ہو سکتی ہے. چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شروع میں تو الف زیر ہو لیکن عین کلمے سے پہلے تا کے بجائے نون ہو، تو انفعل، الف زیر نون اور عین کلمے سے پہلے فا ہو. سوری، میں نے آپ کو فرق بتا دیا، الف زیر تو آئے گا نا، اور پھر اس کے بعد نون آ جائے گا، فوراً بعد نون آ جائے گا، تو ان آ گیا، یعنی یہ گویا ان سے شروع ہو رہے ہیں. تو انفعل ینفعل انفعال. ٹھیک ہے، تو وہی شعر بھی یاد ہوگا نا آپ کو، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے. ٹھیک ہے، alright. تو یہ اس کے لیے مثال مزید یاد کرنے کے لیے آپ انصرف ینصرف انصراف، انصرافن، تو یہ ہو گیا چوتھی اس کی قسم. تو 4 قسمیں. پہلی قسم تا شروع میں لگایا اور عین کو مشدد کیا، تفاعل، پھر اس سے باب تفاعل بنا، پھر ماضی آیا تفاعل، فا کلمے کے بعد الف ایڈ کر دیا، شروع میں اسی طرح تا رہنے دیا، تفاعل یا تفاعل. پھر ہم نے الف زیر ایڈ کیا اور فا کلمے کے فوراً بعد ساکن کر کے اس کو تا ایڈ کیا، تو افتعال، یہ بن گیا افتعال یفتعل، جس کا ایک مثال ہے آگے اکتسب یکتسب اکتسابا. اور پھر چوتھی قسم ہے الف زیر نون ان لگا دے فعل سے پہلے، تو انفعل ینفعل انفعال، اور اس کی مثال انصرف ینصرف انصرافا. اب یہ ہمارے 2 سیٹ ہو گئے پورے، ایک حرف سے بننے والے اور 2 حروف سے بننے والے. اب رہ گیا تیسرا حروف سے بننے والا، اس کی ایک ہی قسم ہے جو قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے، وہ ہے کہ 3 حروف، اس میں ہم نے فا کلمے کو ساکن کر کے استا لگا دینا ہے، یعنی الف سین تا، الف زیر سین جزم اور تا زبر تا، استا. تو استفعل یستفعل استفعال، اور اس کی مثال استغفر استغفر یستغفر استغفار. اس طرح میں استغفار سے چاہے آپ یاد رکھ لیں اس کا نام ہے استفعال، یا استفعال سے یاد کر لیں استغفار. ٹھیک ہے. اچھا، وہی جو بات میں پہلے بتایا ہوں، اب آگے ہم چل رہے ہیں. تو جو فائدے کے ضمن میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ باب مفعلہ کے مصدر کا وزن ایک کیا بھی ہے، فعال بھی ہے. جیسے مقاتلہ قتال، اسی طرح مفعلہ وزن مجاہدہ جہاد، محاسبہ حساب، اور سے مراقبہ عقاب. تو یعنی 2 طریقے سے وہ ہمارا جو سلاسی مزید سی ہے وہ اس کا وزن بن جاتا ہے، جو کہ تیسری ٹائپ تھی ہم نے پڑھی تھی، باب مفعلہ والی. اچھا، اب ایک بات اور اہم بتانا ہم یہاں ضروری سمجھتے ہیں اور یاد رکھنا، کہ باب افعال کے سوا
باب افعال کون سا تھا؟ شروع والا ثلاثی مجرد ایک حرف زائد والا افعال، اکرام والا، یس. تو اس باب میں الف جو ہے وہ حمزہ قطعی ہوگا، باقی میں حمزہ وصلی ہوگا، باقی سب میں حمزہ وصلی ہے. ایک بات یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ جب اس کے پیچھے والے حرف کو آگے سے ملانا ہو، اس حمزہ سے اگلے والے لفظ سے ملانا ہو، حمزہ سے پچھلے والے لفظ کو، تو پھر اس پر حرکت نہیں ہوتی ہے، الف رہ جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی، کہ وہ وصل کر رہا ہے ان دو کو، تو اس لیے وہ خود غائب ہو رہا ہے بیچ میں سے. تو گویا پڑھا کیا جائے گا؟ وہ وَاسْتَكْبَرَ. اب یہ اصل میں تھا نا استکبرا، یہ باب استغفار استفعال میں سے تھا، استا لگا تھا، استکبر یا استکبر استکبارن. تو یہاں کیا ہے؟ واو اگر پہلے آ گیا تو وَاسْتَكْبَرَ ہو گیا، الف گر گیا، حمزہ گر جاتا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں، یا یوں آپ سمجھ لیں کہ جہاں ہم حمزہ کو نہیں پڑھتے پچھلے لفظ سے ڈائریکٹ ملا دیتے ہیں، وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. ایسے ہی قطعی وہ ہے جو کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جیسے انزلہ وانزل من السماء، اس کو ونزلہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے یہ حمزہ قطعی ہے، یعنی قطعیت کے ساتھ لازمی ہے. تو اس کو یہ ایک ذکر ہو گیا حمزہ قطعی وصلی کا. اب ہم بڑھتے ہیں آگے، یہاں تک ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا؟ اب ہم آگے چلتے ہیں ان کے ثلاثی مزید فی میں ماضی معروف سے مجہول بنانے کا طریقہ، اس طرح مضارع مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہوگا. یہ تو آپ کو یاد ہے کہ ثلاثی مجرد میں ماضی کو جو مجہول بنایا تھا ہم نے، وہ شروع میں پیش لگایا تھا اور آگے سے پہلے، آخر سے پہلے زیر. جیسے ضربا تھا نا، اس کا دو ربا، قتل قتلا، وہ قتل کیا گیا. ماضی کی بات کر رہا ہوں میں جو ثلاثی مجرد کے ہیں. اسی طرح نصرہ نصرہ. اچھا، اب ہے ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی میں آخری حرف ظاہر ہے جیسے پہلے تھا مجرد میں، اپنی شکل پہ برقرار رہے گا آخری حرف، ٹھیک ہے، وہ عام طور پہ لام کلمہ ہوگا نا. اچھا، آخری سے پہلے اسی طرح ثلاثی مجرد کی طرح کسرہ دے دیں گے. اچھا، ساکن حرف بھی اپنی پہلی حالت پر رہے گا اور باقی تمام حروف پر ضمہ آئے گا. باقی حروف رہ جائیں گے ایک شروع والا، اور ہو سکتا ہے جو 3 والے ہوں اس کے اندر دوسرا بھی ہو، تو وہاں پھر ضمہ آئے گا. تو اس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں، پہلے تو لے لیتے ہیں ہم ثلاثی مزید فی ایک حرف والا، اخرجا، خرجا سے اخرجا. اب اس میں کیا بنے گا؟ اوخر، پہلے حرف کو ضمہ دے دیا، یا ہم اسی سے کہ باقیوں کو ضمہ دینا ہے، اس میں ہم ایسے دیکھ لیں تب بھی صحیح ہے کہ آخری حرف اسی طرح جیم زبر جا رہے گا، آخر سے پہلے را ہے وہ را کے نیچے زیر آ جائے گا، اور باقی ہم جو دوسرا حرف ہوتا ہے ساکن، وہ ساکن رہے گا. اخرجا اوخرجا. اب ساکن آخری کے حالت پہلی حالت اور اس سے پہلے بھی زیر، یہ تو اسی طرح یہ فارمولہ یا فٹ ہو گیا. اب دوسرا دیکھتے ہیں ہم ایک اور مثال، وہ مثال ہے تقبلہ کی. اب تقبلہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تھا تفاعلہ، یعنی تفاعل کے وزن پر، تفاعل کے وزن دو ہے اس میں، تا ہے اور با کو ڈبل کیا ہے، با کو ڈبل کیا ہے نا، 2 ہے. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ تقبلہ، پہلے پر تو پیش آ گئی، آخر سے پہلے زیر آ گئی، اور آخری حرف کی وہی حرکت برقرار رہی، اور اس سے پیچھے کیا بنا؟ اس پہ پیش آ گئی، اس سے پیچھے والے پر زیر آ گئی، تو تقبلہ یعنی باقیوں پر پیش آ گئی. تا پر اور قاف باقی بچے تھے ان پر پیش آ گئی، تقبلہ. اچھا، لیکن جو فائدہ ایک اور اس کا نقصان، جیسے میں کہتا ہوں کہ فائدہ یعنی کنفیوژن تو کریٹ کرنا ہے نا، جیسے ہماری اسٹوڈنٹ ابھی کنفیوز ہونے والی، وہ یہ ہے کہ علامت یعنی ماضی معروف کو مجہول بناتے وقت یہ طریقہ ہم نے سیکھ لیا ہے، لیکن
باب مفعلہ میں اور تفاعل کا الف اور مفعلہ کا الف اور تفاعل کا واو، یہ جو ہے انفیکٹ یوں کہیں زیادہ آسان الفاظ میں کہ باب مفعلہ میں کیا ہوگا، الف واو میں تفاعل کا الف جو ہے واو سے تبدیل ہو جائے گا. مثلا بارکا تھا نا، وہ بورکا ہو گیا، اور قاتلا قوتلا ہو گیا. ٹھیک ہے، بارکا، اب یہ ایک حرف کے اضافہ ہے نا اس کے اندر، با کے بعد الف آیا ہوا ہے تو بارکا، وہ اب بو اور کا پڑھنا ویسی مشکل ہے. اگر ہم اسی پہلے قاعدے پر چلیں نا، شروع میں پیش لگائیں اور باقی کو ویسے ہی رہنے دیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہاں اگر واو ڈال دیں بیچ میں الف کی جگہ، پھر بوری کا آسان ہو جائے گا پروناؤنس کرنا. تو دس از ہاؤ گرامر از ڈیولپڈ. تو یہاں اسے ہم نے اب اس کو یعنی ایک استثنا ڈال کر اب ہم نے اس کو اس طرح حل کیا مسئلے کو کہ واو ڈال دیں گے ہم الف کی جگہ. اچھا، اسی طرح مضارع کو مجہول بنانے کے لیے علامت مضارع اگر مضموم نہ ہو تو ضمہ دے دیں گے. وہ تو آپ کو معلوم ہے نا، مجہول کے لیے ضمہ تو آنا ہی ہے شروع میں، چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو، چاہے ثلاثی مزید فی ہو، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے وہ مضارع ہو، ضمہ تو شروع میں دینا ہی دینا ہے. آخری حرف سے پہلے اگر فتحہ نہ ہو تو اسے فتحہ دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، فتح یفتح ثلاثی مجرد میں، تو ہم نے کیا یفتح، کیونکہ آخر سے پہلے زبر پہلے ہی موجود ہے. یہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے سے زبر موجود ہو پھر تو نہیں تبدیل کرنا، فتح کو تبدیل نہیں کرنا. ہاں اگر آخری سے پہلے حرف پر فتح نہ ہو تب اسے فتح دیا جائے گا. جیسے یبدلو، ٹھیک ہے، بدلا یبدلو، ایک حرف زائد ہے نا اس میں، دال ڈبل ہوا ہے، تو یبدلو سے یبدلو ہو جائے گا. شروع میں ضمہ دے دیا اور لام سے پہلے با کو ہم نے زبر دے دیا. اسی طرح یحاسبو، حاسبہ یحاسبو، ٹھیک ہے، یہ حاسبہ یحاسبو باب افعال ہے، تو اس میں کیا بنے گا، یحاسبو، یحاسبو، اور کیونکہ اس میں پہلے سے ہی پیش ہے یا پر، پہلے حرف پر، لیکن آخر سے پہلے زیر ہے، اس کو ہم نے زبر میں تبدیل کر دینا ہے. تو جہاں پیش ہے آلریڈی اس کو ظاہر ہے پیش ہی رہنے دیں گے، اور جہاں زبر ہے اس کو آخر سے پہلے تو زبر ہی رہنے دیں گے. اگر نہیں ہے زبر، پیش ہے، زیر ہے، تو ہم اس کو زبر سے تبدیل کر دیں گے. تو دس واز آل اباؤٹ چیپٹر نمبر 33. اینی کوشچن؟ ہاں جی، کوئی سوال ہے؟ آلرائٹ، کیوں جی مس؟ ہاں بھی مسٹر بات، آلرائٹ. اگر آپ کہیں تو میں اس کی ایک دفعہ پھر سمرائز کر دوں، کافی ہے؟ آلرائٹ، تھینک یو ویری مچ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے، سمجھنے اور اس کے ٹولز بھی سیکھنے یعنی گرامر کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.